السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج لائیو پروگرام کے لیے ہم اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ہم ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے صرف ایک سیاست اور اس کے ساتھ معیشت، لیکن معیشت جب تک نہیں ہوگی اس وقت سیاست نہیں ہوتی، اور اگر ریاست نہیں ہے تو نہ سیاست ہے نہ معیشت ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے سر پر جو معیشت بہتر ہے اور اعشاریہ بھی جو ہے وہ بہت اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہوں یا آپ دیکھ لیں کہ دیگر اشاریہ ہیں وہ بہتر جا رہا ہے، لیکن ہمارے سر پہ ایک جنگ کی بھی جو صورتحال جو ہے وہ منڈلا رہی ہے۔ دہشت گردی کارروائی تو ایک کافی عرصے سے موجود تھی۔ ایران اور اسرائیل کی، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے متوقع جنگ اللہ کرے نہ ہو، اس لیے کہ گزشتہ دن خبر آئی تھی کہ ٹرمپ نے جو ہے عین موقع پہ جو ہے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے، لیکن ٹرمپ نیچرلی جو ہے وہ ایک ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں متلقن انسان ہے کہ جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت جو کہ ابھی تھوڑی سی اٹھنا شروع ہوئی ہے وہ کیا صورتحال ہوگی؟ اس لیے کہ 25 میں ہم نے دیکھا کہ بیان مرصوص معرکہ حق جو ہوا، اس کے بعد پاکستان کی جو پرچم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے یا پاکستان کی بہادر افواج کی وجہ سے یا ان شہیدوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر پاکستان کو جو ہے محفوظ کیا اور ہم بڑے سکون کے ساتھ سوتے رہے۔ آج پاکستان کا پرچم بلند ہوا، سب کچھ صحیح، لیکن پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے کہ شاید کہ میرے خیال ہے کہ اس 78 سال کی پوری عمر میں پاکستان اتنی زیادہ نازک صورتحال پر نہیں ہوگا کہ ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ہندوستان کا مسئلہ ہے، اور اب اگر ایران میں رجیم چینج ہوتے ہیں اور رجیم چینج کے بعد پرو امریکن یا پرو اسرائیل گورنمنٹ آتی ہے تو یقینی طور پہ انڈیا کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، اور انڈیا کا انفلوئنس بڑھے گا تو پاکستان ایک سینڈوچ کی طرح جو ہے وہ پس جائے گا۔ کچھ ہمارے عرب ممالک جو دوست نما دشمن ہیں، میں نام یہاں کسی کے بھی نہیں لوں گا، دوست نما دشمن ہیں، وہ بھی ہمارے گوادر پورٹ سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہیں کہ اس گوادر پورٹ کو ناکام کرنے کے لیے وہ اپنی بھی کاروائیاں کرتے ہیں، جس میں کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود 25 میں اس موجودہ حکومت کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ پی آئی اے جو کہ ایک طویل عرصے سے خسارے میں چلنے والا ایک ادارہ تھا، اس کو 135 ارب روپے میں نشکاری کر دی گئی، فروخت کر دیا گیا۔ اور میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں یہی کہتا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بیرون سرمایہ کاری آنی چاہیے، یہاں پہ بیرون سرمایہ کار کو ہم بلاتے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ خرید لو، یہ ادارہ خرید لو، لیکن الحمدللہ یہ بہترین فیصلہ تھا کہ ہمارے پی آئی اے کی قومی ادارے کو ہمارے اپنے ہم وطنوں نے اسے ٹیک اوور کیا، اور ان ہم وطنوں نے ٹیک اوور کیا تو یقینی طور پہ جو بیرونی ملک جو سرمایہ کاری ہے ان میں بھی ایک اعتماد بڑھے گا کہ جناب مقامی سرمایہ کار جب سرمایہ کاری کر رہے ہیں اتنے سارے مشکلات کے باوجود، تو یقینی طور پہ جو آپ کے پاس جو ہے وہ باہر سے بھی سرمایہ کاری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ اس وقت پورے خطے میں جو ہم لیتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی، اس میں بہترین کارکردگی پیش کر رہا ہے، اور آج بھی تقریباً جو ہم اسٹاک ایکسچینج کی دیکھیں تو تقریباً 3700 کے قریب جو ہے وہ پوائنٹس بڑھے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1,84,000 یا 85,000 کی سطح پر جو ہے اسٹاک ایکسچینج موجود ہے۔ سونے کے رقم دیکھ لیں تو وہ تقریباً 4 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس سرمایہ کاری کی وجہ سے ہی یہ تمام اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں۔ آج انہی چیزوں کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابہام ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت 26 میں کیسی رہے گی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور اس محفل کو جن مہمانوں نے آج زینت بخشا ہے ان سے میں پہلے آپ کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی کہ جناب حنیف گوہر صاحب جو کہ سابق صدر آباد بھی ہیں اور چیئرمین ہیں ایئر کراچی کے، جو کہ متوقع ایئر کراچی آنے والی ہے، پی آئی اے تو آ گئی، ابھی ایک نجی لائن آنے والی ہے ایئر کراچی، تو ان کے چیئرمین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور حنیف گوہر صاحب جو ہے بڑی مطلب کہ ملاقات کے بعد بڑی منتوں کے بعد تشریف لے کر آئے ہیں، اپنا ٹائم قیمتی نکالا ہے۔ تھینک یو حنیف بھائی، بہت شکریہ بلال بھائی۔ اور میرے دوسری مدد جانے حاجی عثمان غنی صاحب جو ہیں کافی ویل اسپوکن بھی ہیں اور لگی لپی نہیں رکھتے، جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ معیشت کی اچھائیاں برائیاں منفی پازیٹیو جو بھی اثرات ہوتی کرتے ہیں۔ تو حاجی عثمان غنی صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، بہرحال آج جو ہے اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے اسٹاک ایکسچینج کے بعد، یہ سابق وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، جناب حاجی عثمان غنی صاحب بہت تھینک یو ویری مچ بلال، 2000 کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو میں حنیف صاحب حنیف بھائی، کنسٹرکشن
پھر کنسٹرکشن کے بعد اچانک آپ ایویشن میں آ گئے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں بلال صاحب، نہ کنسٹرکشن میرے والد نے کبھی زندگی میں کی تھی، ہاں، نہ ایئر لائن میرے والد نے کبھی چلائی تھی، تو ہم تو سارے گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، نیچے سے ہائے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ کاروبار ہی کرنا ہے، تو ہم تو ماشاءاللہ آپ کو کیونکہ یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو ہم تو بہت سارے ڈائیورسفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ایکسچینج کمپنی آپ کے علم کے اندر ہم نے چلائی، ہم نے تو گیس کا کام ہم کر رہے ہیں، ہم مائن منرلز کا کام ہم کر رہے ہیں، آئی ٹی کمپنی ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ، ہم اس قسم کے کافی سارے سوشل کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ایک کنسٹرکشن میں آپ آباد کے صدر رہے، آپ بھی کافی بولڈ رہے آپ اس حوالے سے، پھر ایئر کراچی ایک بڑا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کافی عرصے سے جو تو پسا ہوا ہے، آپ کے علم کے اندر ہے۔ بالکل بالکل، کراچی کے اوپر آپ لوگ روزانہ تقریباً میڈیا کے جو دوست ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی کافی ڈاکومنٹریز دیکھی میں نے کراچی کے اوپر، تو اس وجہ سے کراچی کا درد رکھنے والے، کراچی سے پیار کرنے والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کراچی کے لیے کچھ کریں۔ بالکل، کیونکہ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں یہاں بلایا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم اس کراچی میں پیدا ہوئے اور اس کراچی نے ہمیں عزت دی اور اس کراچی نے ہمیں دولت مند بنایا۔ بالکل، تو لہٰذا ہمیں کراچی اور پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل، ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم کراچی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیشنز نہیں ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا۔ اب کاروباری آدمی کیا کر سکتا ہے کہ کاروبار کی صورت کے اندر معاشی طور پہ کراچی یا پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس وقت یہ دیکھا کہ سب لوگ یہی کہا کرتے تھے، جیسے آپ نے انٹرو میں پی آئی اے کا تذکرہ کیا کہ کافی عرصے سے جو تو پی آئی اے کا ایک ایشو چل رہا تھا اور پی آئی اے خسارہ چل رہا تھا پی آئی اے میں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کم سے کم چلیں دیر صحیح لیکن کم سے کم صحیح سمت کی طرف اب یہ نچکاری ہو گئی ہے۔ اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اپنے لوگوں نے، بالکل، اور خاص کر جو ہے ہمارے اپنے لوگوں نے جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے تو یہ ایئر لائن لی، اور یقیناً ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پی آئی اے جو ہمارا فخر ہوا کرتی تھی، اور وہ کافی عرصے سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پی آئی اے کسی وجہ سے اس کا نام خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو عارف حبیب صاحب ہیں وہ بہت منجے ہوئے بزنس مین ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عارف حبیب صاحب کی سربراہی کے اندر پی آئی اے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہی ہوگی کہ لاجواب سروس، اور وہ جو باکمال لوگ لاجواب سروس، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے پی آئی اے اس پر آ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، تو ہم نے کراچی کے نام کو اوپر لے کے جانے کے لیے سوچا۔ اچھا، یہ پہلے آپ نے سوچا تھا نا، نشکاری تو بعد میں ہوئی؟ نشکاری ابھی ہوئی ہے جی، میں تو اس سے پہلے کی ہے، یہ تو پہلے آپ نے ان کے تو پہلے ماشاءاللہ میری اس سے پہلے کی ہے، میری جی پچھلے سال کی ہے، نومبر کی ہے یہ، جب میں نے اعلان کیا تھا، کراچی پریس کلب بھی کیا تھا، بالکل آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کے سامنے کیا تھا، جب کراچی تشریف لے کر آئے تھے عاصم منیر صاحب، اس وقت جب کاروباری لوگوں سے وہ مخاطب تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہے تو پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہو، تو یہ جو برابر ملک جو دبئی جا رہا ہے، جو آج $18 بلین جا چکے ہیں دبئی میں ہم پاکستانیوں کے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈالر واپس لے کر آیا جائے تاکہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرائی جائے۔ تو ہم نے اس وقت ہم نے فیلڈ مارشل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ سر، کیونکہ یہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اور جب تک آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں تو آئی ایم ایف کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ جو ہے کوئی ایمنسٹی نہیں دے سکتے، تو جب تک کوئی آپ ایسے کوئی ایمنسٹی نہیں دیں گے کہ جس سے پاکستان تھرو بینکنگ چینل پاکستان پیسہ واپس آ سکے، تو یہ پیسہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ان کے علم کے اندر اس وقت تک غالباً نہیں تھی، تو انہوں نے منسٹر فائنانس جناب اورنگزیب صاحب سے اس بات کی تصدیق کی جو ان کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ کاروباری حضرات صحیح فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے فی الحال ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کوئی ایمنسٹی نہیں دے سکتے۔ تو اب پھر ہم نے یہ وعدہ کیا ان سے کہ کم سے کم سر جو چلے گئے چلے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کم سے کم جو پیسہ ہم روک سکتے ہیں ہم وہ پیسہ روک لیتے ہیں پاکستان۔ تو اس پیسہ کو روکنے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی وینچر کرنا تھا، دکھانا تھا کہ پاکستان میں کام کریں۔ اس وقت ہماری اسٹڈی کے مطابق ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے، لیکن یہاں پر جو جہاز اڑ رہے ہیں وہ اگر پی آئی اے میں دیکھیں تو اس وقت ٹوٹل 17 جہاز ہیں جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اڑتے ہیں۔ آپ باقی ایئر لائنز کے بعد دیکھیں، جو 3 ایئر لائنیں ہیں ان کے پاس کسی کے پاس 3 جہاز، کسی کے پاس 5 جہاز، کسی کے پاس 7 جہاز، تو یہ تھے۔ تو ٹوٹل اگر آپ ٹوٹل پی آئی کے پاس 34 جہاز ہیں، جس میں وہ تو باقی خراب 18 آپریشنل ہیں۔ یس،
تو وہ باقی کے تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہ تو انجن بھی نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ٹوٹل اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اوور آل سارے جہاز ملاتے ہیں نا اگر ہم، تو وہ تقریباً 25-30 جہاز اڑ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 25 کروڑ کے ملک کے لیے وہ انڈسٹری کافی کم ہے یہ جہاز. بالکل 25 کروڑ کے ملک کے لیے اگر آپ دنیا کی اسٹڈی جا کے کرتے ہیں تو یہاں تقریباً آپ کی 500 جہازوں کی گنجائش ہے. اگر آپ 500 جہاز لے کر آ جاتے ہیں اپنے 25 کروڑ کے ملک میں، کیونکہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے، آپ کے بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں ملک سے دیار غیر میں لوگ موجود ہیں. اگر آپ کی اپنی ایئر لائن، چاہے وہ پرائیویٹ ایئر لائن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ایئر لائن ہو، اگر آپ جاتے ہیں اس ممالک میں تو لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے ملک کی ایئر لائن میں آئے، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ آنا ہوتا ہے. اس کی واحد مثال میں بتا دوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں جب ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوئی ماشاءاللہ تو پہلے دن ہی ایک سیٹ بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں تھی کہ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے جہاز میں جائیں گے. تو بس یہی بات آپ نے میری بات کو سیکنڈ کر دیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کراچی کے لیے کیا کریں، کراچی کے نام کو اوپر کیسے لے کے جائیں. تو اس ٹائم اللہ نے ذہن میں یہی ڈالا کہ ہم کراچی کے نام کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک صرف اسی طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم ایئر کراچی کا نام رکھیں اور ایئر کراچی کو آسمان میں اڑائیں. یہی پہ مجھے عوام کو بتانا چاہیے کہ حنیف گوہر صاحب کا تعلق جو ہے کے پی سے، اور یہ ڈوڈیال ان کا گاؤں ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن مانسیرا ڈوڈیال کے رہنے والے ہیں. لیکن دیکھیں کہ کے پی کا بندہ جو ہے وہ کراچی کی نام کو ممتاز کرنے کے لیے ایئر کراچی کے حوالے سے اس نے طیارے اڑانے کی کوشش کی، اور ہم کراچی والے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کراچی والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑا مطلب یہ کہ مقام ہے حنیف گوہر صاحب کو کہ کراچی کا نام انٹرنیشنل طور پہ بھی جو ریکگنائز کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک طرح کی. میں ذرا حاجی عثمان غنی صاحب کی وجہ سے، آپ بھی اسٹاک ایکسچینج میں ہی ہوتے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ ایئر کراچی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں، ہو جائے گی. پی آئی اے کے شیئرز کی قیمتیں بڑھیں، اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ مزید اس کی شیئر کی قیمتیں بھی بڑھیں گی بھی. یہ اسٹاک ایکسچینج اتنی زیادہ تیزی سے کیوں جا رہی ہے؟ کیا کوئی سٹہ چل رہا ہے؟ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے دیکھا کہ انڈر ویلیو تھی. اب اسٹاک ایکسچینج جب 22% انٹرسٹ تھا تو نو ڈاؤٹ کہ سب لوگ اسٹاک سے انویسٹ نہیں کر رہے تھے اور بینکنگ چینل میں پیسے لگا رہے تھے. اچھا، ایک اور وجہ بھی تھی کہ 22% آپ کا سود تھا. ہاں، تو لوگ اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھا ہوا تھا. ہاں، اور اب سکوک میں اس میں اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھا. اب یہ دیکھیے 22 کا آج ہو گیا 10.5. جی، اب 10.5 ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں وہ 9.5 سنگل ڈیجٹ میں ہو جائے گا. اچھا، امید ہے آپ کو؟ 100% امید ہے. اور مسلسل فیڈریشن ماشاء اللہ فیڈریشن کے جو بھی بڑے عہدیدار ہیں وہ مسلسل گورنمنٹ کے ٹچ میں ہیں. اور آنے والے پروگرام میں آصف اسلم لاکھا ہیں آپ کے پاکستان سیکھانی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 50 بیسس پوائنٹ مزید کم ہونے کی 26 تاریخ کو ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہاف ہونے سے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ بینکنگ انڈسٹری میں آپ اگر جو سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں تو نیٹ آپ کو 6.5% بچتے ہیں. بالکل صحیح. تو لوگ بزنس مین لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 6.5% میں ہمارا کیا ہوگا. تو وہ زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں کہ ود ان 1 ایئر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹر کے اکاؤنٹس ہیں نا وہ 28% بڑھے. نمبر آف اکاؤنٹس ہے نا سر وہ 28% ایڈ ہوئے ہیں. تو ڈے ٹو ڈے ہمارے پاس نئے انویسٹر آ رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں اب ایجوکیشن لیول آگے بڑھ رہا ہے. پہلے ہم لوگ تھے جو اولڈ جنریشن کے لوگ تھے، نو ڈاؤٹ کہ ہم ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں مگر پریکٹیکل بڑے ماسٹر رہ چکے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریسرچ اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور بچے اور بچیوں کے ساتھ بھی جو ہے کالجز میں پڑھ رہی ہے، ہماری بچیاں MBA کر رہی ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹ کر رہی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انٹرسٹ لے رہی ہے. پہلے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اونلی جینٹس کا ہی کام ہوتا تھا، لیڈیز تو کوئی کام کرتی نہیں. اس میں تھوڑا سا پاکستان اسٹوڈنٹ کی موجودہ جو قیادت ہے نا، جو آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں MD ہیں یا آپ کے جو بھی ہے، ان کی بھی محنت بہت زیادہ ہے. ان کی محنت بھی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، مارکیٹنگ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو چاہیے کہ جو ہماری ایجوکیشن بڑی انسٹیٹیوٹ سے لائک لمس ہے، IB ہے، اس میں ان کو لیکچر کروانے چاہیے. کراچی یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی جو بھی ہے، مطلب بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو بھی پاکستان میں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ کراچی کی ہو، خالی آل اوور پاکستان. اب آپ دیکھیں کہ آل اوور پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے IPO کرنٹلی آپ کے 6 IPO آئے اور سب IPO اوور سبسکرائب ہوئے. اور ابھی آنے والے 2025 اور 26 آپ نے کہا نا، 2026 میں ہمارے 12 IPO ابھی ان لائن ہے. اور ابھی 2 IPO، ایک 19 تاریخ کو آ رہا ہے
जो सिग्नेचर रीट का है, और एक टका फुल का, कतर टका फुल का 21 और 22 तारीख को आ रहा है। तो लोगों से मैं आपके मीडिया के चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस दोनों आईपीओ को रिसर्च करें और इसमें देखें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और इंशाल्लाह ताला आप अप्लाई करेंगे तो आप बेनिफिट में ही रहेंगे। अच्छा, मजे की बात एक और भी, हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम कहते हैं कि सूद नहीं लेंगे, रबा फ्री होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना जो है वो शरई तौर पे भी जायज़ है, बनिस्बत कि आप किसी और जगह बैंक में रखें या दीगर जगहों पर रखें। लेकिन हमारे एक चीज़ देखी हमने कि स्टॉक एक्सचेंज में, शायद हनीफ भाई भी इस बात को एग्री करेंगे, कि कुछ माजी में ऐसे वाकयात हुए कि लोगों का भरोसा नहीं है। पर देखिए आपको बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज में पहले ज़माने में आउट क्राई सिस्टम थी, और आउट क्राई सिस्टम में माजी में प्रॉब्लम हुए। अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि आज आप एक सौदा लेते हैं ना, आप 200 शेयर आज लेते हैं तो विद इन 2 मिनट्स आपको मैसेज आता है, आपने देखा होगा कि आपका ये सौदा इतने में हुआ। पहले का जमाना नहीं है कि आपको सौदा ही पता ना चले कि 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद पैसे इस्तेमाल कर लिए, 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आपको पता चलता। अब वो अब स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड नहीं हो सकता। एक ही फ्रॉड हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में कि आपसे मैं पैसे उधार ले लूं और आपको पैसे वापस ना दूं। बाकी और उसमें ये वो कि एससीसीपी ने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव जो लिया, कुछ कानून को माशाल्लाह मतलब है कि ये जो अभी जो ऊपर जा रहा है तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, सरमाया बिल्कुल सरमाया आ रहा है। देखिए अब आप पाकिस्तान में दूसरा एक ये भी बेनिफिट हो गया कि डॉलर, आप देखें हनीफ भाई तो माशाल्लाह पुराने करेंसी के मास्टर, करेंसी के मास्टर थे। माशाल्लाह आप देखें कि डॉलर भी पाकिस्तान में स्टेबल हुआ है, और मैं फोरकास्ट दे रहा हूँ आपके मसनूई स्टेबल है, इसको नहीं आप मसनूई मत समझे, मैं एडवांस में आपको फोरकास्ट देता हूँ कि आने वाले वक्त में ये डॉलर 260 रुपए हो जाएगा। गुड। मेरे ख्याल पे SIFC के में एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें फील्ड मार्शल साहब ने भी ये बात कही थी कि डॉलर जो है वो 250 तक आना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूंगा, बलूचिस्तान हमारे लिए कितना बड़ा, कहा था कि जनाब अली के शरह सूद आएगी, लेकिन 9 सेंट पे बिजली मिलेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, हुआ नहीं। बस अब देखिए बलूचिस्तान हमारे लिए कितनी बड़ी गुंजाइश है, गुंजाइश तो है, लेकिन भाई वहां तो मेरे ख्याल है आपके लिए काम करना मुश्किल काम है। देखिए अभी 27 तारीख को बलूचिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब भी आ रहे हैं। जी मुझे पता है, ग्वादर में माशाल्लाह। नहीं, ग्वादर में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहादुर जवानों की मदद की वजह से बलूचिस्तान में थोड़े इतना अमन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां दानिश स्कूल की बुनियाद रखी और वहां गए, वहां उन्होंने दौरा किया, 1 दिन के लिए गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर लैंड करता है बलूचिस्तान में तो इट्स मीन के हालात बेहतर, सबसे बड़ा सूबा है, मिनरल वाइज सबसे बेस्ट है। हाँ ठीक, ओके। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मैं मजीद गुफ्तगू के सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख के हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह कि वक्फे में जाने से कल हमारे मोहतरम मेहमान जितने में हैं, हनीफ गौहर साहब और हाजी उस्मान गनी साहब, उन्होंने सारी बातें की, और मेरा ख्याल है कि पहले मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब को बात करके फारिग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं हनीफ गौर और हाजी उस्मान गनी साहब से भी थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कि मेरे साथ जूम पे मौजूद है, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। आप मसरूफ़ हैं, गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे साथ हैं, इसका बहुत शुक्रिया। जी ज़ुबैर भाई, मेरे साथ हनीफ गौर साहब मौजूद हैं और हाजी उस्मान गनी साहब मौजूद हैं, और हम यह गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी की कार्रवाई तो एक तरफ, और जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, उसके बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरपरस्त होने के नाते आप लोगों तो बराह रास्त ताल्लुक भी होता है, क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की मईशत पर, कितना इसके मनफी असरात मुरतब होंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे खित्ते की मामले हैं और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असरात मुरतब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर रीजनल ट्रेड में देखा जाए तो 2 ही मुल्क हैं जिनसे हम ट्रेड कर रहे थे, ईरान और अफगानिस्तान, और दोनों ही के पास जो ना प्रॉब्लम हो गए। मैंने तो लिखा भी और मैंने बड़ी बातें भी की हैं अरबाब इख्तियार से भी कि ये हमारे लिए जो है ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और ईरान के अपने हालात खराब हैं, हमारी दोस्ती है लेकिन हम कर नहीं सकते, कारोबार रुक गया है बिल्कुल, और यहाँ भी जो है ना अफगानिस्तान में भी रुक गया है, इंडिया से हमारे ताल्लुक है, और चाइना से हम 22 करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जो है ना लैंड के अंदर जो है ना ब्लॉक होकर रह गए, इसके ऊपर हमने देखना चाहिए। और मैं हर दफा समझता हूँ कि हमको बिजनेस और जो पॉलिटिक्स है दोनों को अलग से देखना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग देखनी चाहिए और बिजनेस को अलग देखना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई तदबीरें करनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा को बीच में डालना चाहिए। देखिए इंसान का खून जो सबसे पहले है
اس کی طرف میں بات ہی نہیں کرتا، وہ تو کسی پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم کو جو ہے نا جیسے طریقہ کار ہے ایسے اس کو حل کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو ہمارا جو ہے نا نقصان نہ ہو، ان کا بھی نقصان نہ ہو. ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سارے. تو میں اس نوعیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کے لیے تغدو بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے اور راستے بھی نکالنے چاہیے تاکہ جو اس طرف کے جو لوگ ہیں جن کی تجارت ہے سرحد پر جو رہتے ہیں، ان میں کئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی چچا یہاں رہتا ہے، دوسرا بھائی یہاں رہتا ہے، بہن وہاں رہتی ہے، اسی طرح کے ان کے معاملات ہیں بارڈر کے اوپر جتنے سارے ہیں. اب اتنی لمبی آپ کی بارڈر ہے تو آپ نے اس کو جو ہے نا کوئی حل تو نکالنا چاہیے. لیکن حل میں ضرور زور دے کے کہوں گا کہ حل کسی قیمت پر بھی ہمارے لوگوں کو شہید کر کے اگر ملتا ہو تو وہ حل نہیں چاہیے. حل ہمیں وہ چاہیے جس سے بارڈرز بھی محفوظ رہیں، ہمارے لوگ بھی محفوظ رہیں. وہ جو ہے نا زبیر بھائی ایک چھوٹی سی سوال ہے، اس لیے کہ آپ بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں ای چالان نہ آ جائے. تو میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا سوال دے دیجیے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ محمد عبدالزیب نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غیر ملکی فرمز جو ہے پاکستان سے چلی گئی ہیں، اور جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ کم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم برآمدات کو نہیں بڑھا سکتے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو بولتے رہے، چیختے بھی رہے، سوال بھی کرتے رہے، حنیف بھائی موجود ہے یہ بھی کرتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب اورنگزیب صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو کیا آپ امید کریں کہ حکومت جو ہے اب سنجیدہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ میں کمی کے لیے جو ہے توانائی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے؟ پچھلے ایک مہینے سے مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ جو ہے نا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کیونکہ میری کافی اوپر کے لیول پہ باتیں ہوئی، انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم جہاں گئے انویسٹر آتا نہیں، وہ کہتا ہے آپ کا انویسٹر تو انویسٹ نہیں کر رہا. تو مطلب اب ان کو یہ جو ہے ریئلائزیشن ایٹ دی ہائیسٹ کوارٹر آف دی گورنمنٹ ہے. اور اسی سلسلے کے اندر ڈاکٹر نجیب جو فائنانس کے جو ہیں وہ آئے تھے، اپنا کامرس سیکرٹری آئے تھے جواد پاؤل صاحب، اور انڈسٹری سیکرٹری بھی آ رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیریسنس آن دیئر پارٹ جو ہے نا اسٹارٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ تو بات پکی ہے بلال جو آپ نے کہا نا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از دی کی ورڈ. اگر آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لانے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں. یہ تو ابھی جو آپ دسمبر کے اندر 20% آپ کم دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ ہم تو آرڈر ہمارے ٹوٹ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ زبیر صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. میرے خیال ہے کہ گزشتہ جب تک میں صحافت کر رہا ہوں 40-42 سال ہو گئے، ہم نے یہی سنتے آئے ہیں کہ جناب کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ IMF نہیں چاہے یا امریکہ بہادر نہ چاہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ حکومت کو جو کام نہیں کرنا ہوتا وہ کہتی ہے IMF منع کر رہی ہے، اور اپنی تنخواہیں بڑھانے کے مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ IMF نے اجازت دے دی ہے. تو خیر یہ تو ہمارے ملک میں چلتا رہتا ہے. تھینک یو زبیر بھائی، بہت شکریہ. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، میں آپ کو مزید جو ہے کشٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ جناب ای چالان ہو جائے. تو میرے خیال میں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. جی حنیف بھائی یہ بتائیے، سمپل سی بات ہے، آج ہم اس بھی بات کریں گے. PIA اس لیے ناکام ہوئی کہ مجھے کسی ماہر نے یہ بتایا کہ انٹرنیشنل طور پہ ایک جہاز پہ 275 یا 175 کا اسٹاف ہونا چاہیے، لیکن PIA میں 450 سے لے کے 500 اسٹاف ہوتا تھا ایک جہاز پہ، جس کی وجہ سے وہ سیاسی بھرتیاں تھیں جس کی وجہ سے PIA ناکام ہوا. اب اگر یہ نچکاری ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو امپلائیز جو اتنے سارے ہیں 15,000 یا 16,000 کے قریب ہے، تو ان کی کیا گولڈن ہینڈ شیک دے کے ان کو فارغ کریں گے؟ جی ہاں بلال بھائی، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں یہ اس ڈیل کا حصہ ہے. یہ 12,000 جو امپلائی ہیں ایک سال کے بعد جو ہے نا انہیں پے آف کر کے، یہ تو نہیں ہوگا پھر احتجاج شروع ہو جائے گا امپلائیز کی طرف سے، مظاہرے؟ دیکھیں وہ تو ہم ابھی بیفور ٹائم نہیں کہہ سکتے. اس ملک کے اندر لازمی جب لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو یقیناً یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ان کی ایسوسیشنز ہیں، PIA کی بڑی ایکٹیو ایسوسیشنیں ہیں ساری کی ساری، اور خالی ایک ایسوسیشن نہیں ہے ان کا، پالپا کی پائلٹس کی الگ ایسوسیشن ہے، انجینئرز کی الگ ایسوسیشن ہے، باقی لوگوں کی الگ ایسوسیشن ہے. تو وہ چیزوں کے لیے تیار ہوں گے، لیکن یہ بیسکلی ان کا کام ہے کہ جنہوں نے پرائیویٹائز کی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے ان چیزوں سے ریزالو کرانا. کیونکہ بزنس مین اسی وجہ سے نہیں آتا اس قسم کی چیزوں کے اندر کہ وہ چیزیں فیس نہیں کر سکتا یا پرابلم ہو سکتی ہے. آپ نے ماضی میں بینکس کا دیکھا تھا نا، جب مشرف کے دور میں بینکس جو نجکاری ہوئی تھی، جی تو یہ سعید غنی صاحب اس وقت ہوتے تھے یونین میں، ہوتے تھے MCB کے یونین میں ہوتے تھے. نہیں، ان کے والد صاحب ہوتے تھے، ان کے والد صاحب تھے نا. ہاں، تو عثمان غنی کے بعد سعید غنی آ گئے تھے، جب ان کا مرڈر ہو گیا تھا نا، مرڈر ہو گیا تھا، سعید غنی آ گئے تھے. تو مجھے یاد اچھی طرح کہ جب یہ MCB پرائیویٹائز ہوا تو آئی تھنک سو کہ 1 سال تک
ان لوگوں نے دھرنا دیا تھا آپ کے کراچی پریس کے باہر. تو یہاں پر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تو یہ تو خیر کیونکہ عارف صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کی مقتدر حلقوں میں کیا بات ہوئی ہے, انہوں نے ذمہ داری لی ہوگی یقیناً, اور میرے خیال سے کہ ان کو مزید ابھی پورا سال یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کو اس وقت پرابلم نہ ہو, کیونکہ یہ پوری قوم کی سوچ تھی اور قوم کے لیے بہتر ہے اس کو پرائیویٹائز ہونا, جو کہ بہت ہو گیا کم سے کم. اب جو یہ اربوں روپیہ کا نقصان جو تھا کم سے کم وہ نقصان رک جائے گا ہمارا جو ہے, اور جو بزنس کمیونٹی نے جو یہ لی ہے ایئر لائن, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ اہلیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ چلا بھی لیں گے. آپ دیکھیں کہ فرسٹ وومن بینک بھی ہم نے پرائیویٹائز کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم نے لوکل لوگوں کو موقع نہیں دیا اور وہ انٹرنیشنل پلیئر نے آ کے لیا. پی ٹی سی ایل کو دیکھ لیں آپ دیکھیں کہ پی ٹی سی ایل بھی باہر کے لوگوں نے لے لیا, آج تک پیسہ نہیں دیا انہوں نے. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ جیسے اس مرتبہ لوکل لوگوں کو موقع دیا گیا یا لوکل لوگوں کو انوائٹ کیا گیا, تاکہ پاکستان کا پیسہ پاکستان اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. کس حوالے سے کہ لوکل لوگوں کو آگے لانے میں, دیکھیں وہ تو لوکل سرمایہ ان کو اعتماد دینے میں, دیکھیں وہ تو یقین کہ فیلڈ مارشل صاحب تو جتنی محنت کر رہے ہیں, جتنی کوشش کر رہے ہیں, جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب نے پورے محاذ بھی سنبھالے میں, چاہے وہ انڈیا کا محاذ ہو, اتنے رافیل گرانے میں آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سارے کا سارا کردار فیلڈ مارشل صاحب کا ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ہی وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں وہ, اور میرا خیال ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے ویری گڈ. دیکھیں وہ ان کو خداداد صلاحیت ہے ان کے پاس, اور وہ اس خداداد صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کر جاؤں. بالکل. انہوں نے جب فرسٹ ڈے جب یہ حلف اٹھایا تھا تو ان کی پہلی دن سوچ تھی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ سر میں آپ کو آج چلیں پروگرام میں بتاتا ہوں. گڈ, کہ ایک بتائیں تو صحیح نا ایکسکلوسیو. میں نے انہیں ریکویسٹ یہ کی تھی کہ سر اس آرمی کے امیج کو بہتر کریں, تو آپ یقین کریں بلال صاحب, انہوں نے فرسٹ ڈے یہ کہا تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور یقیناً کہ اس کے بعد ہمیں کنٹینیوٹی میں وہ نظر آ رہی ہے چیزیں کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جیسے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, لڑائی کے ٹائم پہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, معیشت کے ٹائم پر جب آتے ہیں تو وہ یقیناً وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ کیسے ملک کو مضبوط کریں. کاروباری حضرات کو جب بھروسہ دینا ہوتا ہے تو وہ آ کے کاروباری لوگوں سے کس طریقے سے ملتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ امپاور کریں تاکہ کاروباری لوگ جو ہیں دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ کے نہ جائیں, یہیں پر کاروبار کریں. تو یقیناً وہ اس ملک کے لیے کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن ہر انسان کی ایک قوت ہوتی ہے کہ وہ کتنی کیا کرے گا ایک انسان. اور پھر دوسری بات ہے جب آئی ایم ایف بھی جیسے کیا کہتے ہیں جن کے درمیان ہم جکڑے ہوں تو کیا کر سکتے ہیں. جی اس کو کہہ رہے تھے آپ. میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے کا جو گور صاحب نے بتایا نا کہ 1 سال کے لیے جو بھی امپلائی ہے, ایک آفٹر 1 ایئر نو ڈاؤٹ کہ ان کو جو بھی نئی مینجمنٹ ہے وہ ریٹائرمنٹ کر سکتی ہے, مگر میرا اوپینین ہے کہ پی آئی اے میں 100% ایسے لوگ نہیں ہیں. اکثر تو اس میں کانٹیکٹ پہ انشاءاللہ پی آئی اے کو اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی, یہ نہیں کہ پی آئی اے 12,000 کے بدلے 7,000 کا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے گا دیکھیے ضرورت پڑے گی تو ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑے گی. بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ نئی مینجمنٹ آئے گی اور نئی مینجمنٹ اگر جو یہ 17 جہاز چل رہے ہیں اس کے بدلے 40 جہاز چلیں گے تو لوگ چاہیے ہوں گے, لیکن ایکسپرٹیز چاہیے ہوگا نا, کسی جماعت کا کارکن تو نہیں چاہیے ہوگا نا. ماشاءاللہ ای کے ہم نے بنایا تو ہم ریورس ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی ہمارے ہاں پائلٹس کا یہ صورتحال ہے کہ پائلٹس جو ہیں وہ اچھے پائلٹس آپ کے ملک سے باہر چلے گئے, دیکھیں پاکستان پیسے اچھے ملے وہ باہر چلے گئے. ایمریٹس نے سب سے زیادہ آپ کے پائلٹس پہ آتا ہے. پاکستان بینکنگ کی آپ کو بتا دوں, دیکھیں پاکستان میں سب بینکیں 1970 میں نیشنلائز ہو گئی. آفٹر نیشنلائز اب پرائیویٹائز ہوئی. اب پرائیویٹائز ہونے کے بعد آپ نے دیکھا جیسے گور صاحب نے کہا نا کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے ڈالنے پڑتے تھے لائک پی آئی میں جیسے ڈالتے تھے. تو اب آپ دیکھیں اربوں خربوں روپے ان کو ٹیکس آ رہا ہے. آپ 31 دسمبر 2025 کی ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں گے اور ان کے ٹیکس کے فگر دیکھیں نا تو 1970 سے 25 گنا ٹیکس ہے کم سے کم. تو پاکستان میں پرائیویٹائز ہونے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ ہے. جیسے گور صاحب نے کہا کہ پی آئی اے 50 ارب کا سال کا نقصان کرتی تھی تو ماشاءاللہ وہ نقصان تو بند ہو جائے گا. حاجی صاحب یہ آن ریکارڈ ہے میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کے مسلم نون کے وزیر تجارت تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی بنیاد کی وجہ سے پیپلز پارٹی نشکاری کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی نشکاری کے خلاف ہے جس کی وجہ سے اسٹیل مل پھنسا ہوا ہے. تو میرے خیال ہے اسٹیل مل بھی ایک زمان میں پرائیویٹائز ہوا تھا, مگر وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے نہیں, ہماری کورٹ نے وہ غلط ڈیسیژن لیا, وہ ہو جاتا نا تو اسٹیل نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے میں
ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 1970 میں اگر ریشنلائز کیا گیا تھا تو میں خیال انتہائی غلط فیصلہ تھا، ورنہ پاکستان کا مجھے یاد ہے کہ اس وقت اگر آج ہوتا تو پاکستان ایشین ٹائگر ہوتا ہے، آج پاکستان۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ کورٹ کچہری، ہمارے یہاں کورٹ کے بھی مسئلے ہیں کہ تھرڈ سے کورٹ میں چلے جاؤ، سیدھا اسٹے دے دیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہی میں پرابلم کر رہا ہوں۔ باقی یہ کہ مجھے جو پی آئی کی نشکاری ہوئی، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں مجھے تو ایک خواب نظر آتا ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پروگرام کی سلسلہ جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پروگرام درخت میں دوبارہ حاضر ہے۔ وقفے میں جانے سے قبل جو ہم نے گفتگو کی، اس میں خاص طور پہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ 2025 میں جو پی آئی کی فروخت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، جو بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں اور اس میں بہت سارے ہرڈلز تھے، اور میرا اپنا ذاتی رائے بھی یعنی بھائی میں تو پھر حاجی صاحب کی طرف جاؤں گا، کچھ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں جو پاکستان کو معاشی طور پر ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا کچھ سیاسی جماعتوں کو تھوڑا بھڑکاتے ہیں، جیسے کہ کالا بیگ ڈیم کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی انٹرنیشنل کھلاڑی کودے کہ جناب کالا بیگ ڈیم نہ بنے، گوادر کا مسئلہ آیا تو دہشت گردی شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بھی ہمارے جیسے کہ کارپوریٹ فارمنگ کی بات آئی، ایس آئی ایف سی کی طرف سے کامپرس جماعت آ گئی، روڈ پہ آ گئی۔ کیا ہے یہ؟ کون بھڑکاتا ہے؟ کون لے کر آتا ہے؟ یا ہماری سیاسی جماعتوں میں ابھی تک اتنی میچورنس نہیں آئی ہے کہ قوم کے مفاد کو نہ سمجھ سکیں وہ؟ آپ دیکھیں بلال صاحب، جس طرف آپ اشارہ ہے، آپ کے علم کے اندر بھی یہ کون سے ملک ہیں اور کون سی جماعتیں ہیں، بالکل وہ آپ کے بھی علم کے اندر ہے، میرے بھی علم کے اندر ہے، مطلب کہ ہے 100% ہے، 100% میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے، 100% ہے، اور وہ کوئی چھپی ڈھکی بھی نہیں ہے۔ اب تو آپ نے لوگوں کے گرفتار بھی کیا اپنے ملک سے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں نا۔ بلوچستان سے آپ نے کیا گرفتار نہیں کیا انڈیا کے لوگوں کو؟ تو وہ تو نہیں چاہتے ہی نا یہاں پر کبھی بھی ہوں، تو انڈیا جو ہے تو ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ آپ سارے نام لینا چاہتے ہیں، تو اسرائیل کا تو سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ اگر کچھ ہمیں نقصان پہنچے گا تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہمیں پہنچا سکتا ہے، اور پاکستان کو یقیناً لوگوں کی دعائیں ہیں، یہاں پہ ایسے بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطے میں وہ جگہ دی ہے کہ جغرافیائی طور پہ ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں، اور الحمدللہ کہ جو ہماری جو دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، جو 6 لاکھ افواج ہے ہماری، تو وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو انسان کلمہ پڑھے، جو مسلمان ہو، اس کو تو ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے یہاں پر تو شہادت ہے۔ لیکن ہرڈلز جو ہوتی ہیں نا وہ انٹرنیشنلی، تو اس میں ہمارے جو مقامی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ساتھ دیتے ہیں، تو پاکستان کی ترقی میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے۔ تو وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستان کی ترقی۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیل مل کو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے پنچکاری ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، بیچ میں ہرڈلز آ گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے، ہندوستان کے سیکھیں، دوسرے ملکوں سے سیکھیں۔ لیکن آپ جو فرما رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر ملکی مفاد میں سوچیں۔ آپ کو اگر لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے تو اس ملک کی خاطر بھیجا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے آپ اپنا کام کریں۔ لیکن آپ جب لوگ آپ کو سلیکٹ کر کے یا الیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ذاتی سوچیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے نا، پی آئی کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، پی آئی میں جو یونین بازی تھی، کون لوگ تھے اس کے اندر؟ کون لوگ تھے جنہوں نے بیڑا کر یہی اسٹیل مل کا ہے؟ پاکستان مشین ٹول فیکٹری کا بھی یہی حال ہے آج آگے۔ پاکستان مشین فیکٹری ماضی میں بہت زبردست، مطلب کہ پاکستان کی انجینئرنگ سیکٹر کے لیے کافی زیادہ میں تھی۔ اچھا وہ تو اپنی جگہ، مجھے بتائیے کہ کیا اسٹیل مل پاکستان یہ جو ڈسکوز ہیں مختلف، ان کی بھی نچکوری ہو رہی ہے نا، ڈسکورس کی بھی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے کچھ ادارے اور بھی ہیں جو مطلب کہ کیا ایسی طرح کنسورشیم بنا کے پاکستانی مطلب کہ انویسٹرز کام کریں گے؟ میں کہتا ہوں آج کل اب جو ہے نا دنیا میں وداؤٹ کنسورشیم شاید کام کرنا مشکل ہو جائے، کیپٹل بڑی ہو گئی، کیپٹل کا سائز بہت بڑھ گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ایک گروپ یا کوئی ایک شخص کام کرے تو اس کے لیے مشکل ہوگا، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ لوگوں نے کوشش شروع کر دی کہ اب آئندہ جو ہم نے سوچنا نہیں، ہم نے تو عملی طور پہ کر کے دکھا دیا۔ میں نے ایئر کراچی کنسورشیم بنا کے میں نے کیا، جی پی آئی اے کو لیا، کنسورشیم بنا کے لیا۔ تو ہم آئندہ بھی اس قسم کا جب کوئی کام ہوگا تو ہماری آپس میں بزنس مینوں پہ بڑی یونٹی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم آئندہ بھی جو کاروباری لوگ ہیں، کراچی کا جو بزنس مین ہے، پاکستان کا جو بزنس مین ہے، ایسے کوئی بھی ادارے آئیں گے کہ جس کو ہم پاکستان کے لیے بہتر کر سکیں، ہم انشاءاللہ کنسورشیم بنا کے وہ ادارے بھی
لے لیں گے اور ہم پاکستان کی خدمت کریں گے۔ جیسے حنیف بھائی نے کہا نا کہ کنسورشیم بھی اب اکیلا کراچی کا نہیں بن رہا یا اونلی کراچی کے بزنس مین بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں پورے پاکستان کے بزنس مین انکلوڈ ہے، اور فیڈریشن بھی اس لیول پہ کنسورشیم بنانے میں ساتھ دیتی ہے کہ آپ مل جل کے اس ادارے کو خریدیں۔ اگر جو پی آئی اے اکیلا عارف حبیب نہ خرید سکتا تھا، نہ حنیف گور اکیلا ایئر کراچی بنا سکتا تھا، تو حنیف گور نے بھی 20 30 40 آدمیوں کو اپنے ساتھ کیا، اور ان کی ریکویسٹ پہ لوگوں نے ان کو مرد مجاہد کی طرح ساتھ دیا۔ ایک فیئر آدمی تھا نا، مارکیٹ ویلیو تھی نا، گڈ ول اچھی تھی نا، کہ دیکھیں نا انہوں نے ایک کانسیپٹ اٹھایا اور آج وہ چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی within 2-3-4 منتھ ان کی ایئر لائن ایکٹیو بھی ہو جائے گی۔ چلو ایئر لائن تو ہو جائے گی، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا مستقبل میں جتنے بھی اور بھی ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں ان کی لسٹ آ گئی ہے کہ تو کیا ہمارے سرمایہ کار ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے؟ بالکل، دیکھیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک نئی انڈسٹری لگانا اب آسان کام نہیں ہے، لگی لگائی انڈسٹری آپ کو مل سکتی ہے، وہ کم پیسوں میں ملے گی۔ اگر جو آپ کہیں کہ ایک شوگر مل لگاؤں یا ایک سیمنٹ مل لگاؤں یا ایک فرٹیلائزر لگاؤں تو مشکل ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو لگی لگائی آسانی سے مل سکتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں اسٹاک ایکسچینج کا بڑا کردار ہوگا، اگر کنسورشیم کو اسٹیبلش کرنے میں اسٹاک ایکسچینج کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ دیکھیں کنسورشیم میں ہمارے کراچی کے 20-25 بگر بزنس میں بالکل وہ سب چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ ہمارا مقصد جیسے گور صاحب اور ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں 100%۔ میں نے پہلے بھی کہا ریاست ہے تو سیاست ہے، معیشت ہے، ریاست نہیں ہے۔ اچھا میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 لفظ بتا دیجیے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جلدی؟ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے مایوسی اس ٹائم عوام سمجھتی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان لٹ پٹ گیا ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مایوسی والی بات نہ سوچیں، پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں۔ جو آپ کو عزت دی ہے پاکستان نے دی ہے، جو شہرت دے گا پاکستان دے گا، جو دولت دے گا پاکستان دے گا، لہٰذا اس پاکستان کو چھوڑنے کا بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دیں اور یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کریں۔ میرے خیال ہے مرنے کے بعد بلاخر آپ لوگ پاکستان ہی آنا ہے دفن ہونے کے لیے۔ جی جلدی سے بتائیں۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کہتے کہ میں دبئی چلا جاؤں یا دبئی میں تو اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کام ہے وہ دبئی میں نہیں ہے۔ آپ کی دنیا میں کہاں بھی جائے نا، آپ کو دبئی والا کیا پاسپورٹ دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا، آپ ایسے ہی خالی پابندی لگی ہوئی ہے، ویزا نہیں دے رہا، ابھی تو ویزے کی بھی آج کل سکتی۔ تو میرے خیال میں آپ کے میڈیا کے تھرو دبئی میں جنہوں نے انویسٹ کیا، اور جیسے گور صاحب نے کہا، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستان میں واپس آ جائے اور پاکستان میں ہی سرمایہ لگائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر دونوں حضرات کا۔ ناظرین میں جاتے جاتے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پہلے بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے، اور پاکستان آئندہ بھی زندہ باد رہے گا۔ کل دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ حافظ۔